اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسے بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، پہلی بڑی دردناک اور افسوسناک خبر غزہ ہی کے حالات کو لے کر آ رہی ہے۔ جی ہاں، اب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک جملہ کہا اور اسرائیل نے بھی دھمکی دی، اور یہ جملہ کہا ٹرمپ نے کہ میں نہیں جانتا کہ اب غزہ میں کیا ہوگا۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے جنگ بندی بات چیت سے نکلنے کے بعد اب میں نہیں جانتا کہ اب غزہ میں کیا ہوگا۔ اسکاٹ لینڈ میں یورپی کمیشن کی سربراہ سے ملاقات کے موقع پر میڈیا سے گفتگو میں ٹرمپ نے کہا کہ حماس یرغمالیوں کو واپس نہیں کرنا چاہتی۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ غزہ کے بارے میں اب اسرائیل ہی فیصلہ کرے گا، ہم دیکھیں گے کہ غزہ کا کیا ہوتا ہے۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ امریکہ نے غزہ امداد کے لیے $60 ملین دیے ہیں، امریکہ غزہ میں مزید امداد بھیجوائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایران کو جوہری ہتھیار نہیں بنانے دیں گے۔ یورپی یونین کے ساتھ تجارتی ایگریمنٹ، تجارتی معاہدے کا امکان 50-50 ہے۔ امریکی صدر نے کہا کہ یورپی یونین کے پاس تجارتی معاہدے پر پہنچنے کا بہت اچھا موقع ہے، چین کے ساتھ بھی تجارتی معاہدہ کرنے کے قریب ہے، فوجی کارروائی جاری رکھیں گے۔ نیتن یاہو اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ اسرائیلی فوج غزہ میں کارروائیاں جاری رکھے گی۔ غزہ کے کچھ علاقوں پر حملوں میں وقفے کے اعلان کے بعد نیتن یاہو نے اپنے بیان میں کہا کہ ہم اپنا مقصد حاصل کریں گے اور حماس کو تباہ کر کے رہیں گے، لیکن اصلی بات تو یہی ہے کہ حماس بہانہ ہے، مسجد اقصی، فلسطین کو ہڑپنا یہ اصل نشانہ ہے۔ آئیے ناظرین، پڑوسی ملک پاکستان سے پھر ایک بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، پاکستان میں آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے ایک ٹک ٹاکر کا بڑا برا حال ہوا اور لاش سڑی گلی بدبودار انداز میں اس کے فلیٹ میں ملی، جو کئی دنوں کے بعد میں فلیٹ کھولا گیا تھا۔ اور اب پھر خبر آ رہی ہے پاکستان سے کہ باقاعدہ پاکستان میں ایک اور ٹک ٹاک اسٹار کا قتل کر دیا گیا۔ گھر میں سمیرہ راجپوت کی لاش ملی، بتایا جا رہا ہے کہ زہر دے کر مارنے کا الزام بیٹی نے لگایا ہے۔ خیر، ابتدائی رپورٹ میں جانکاری ملی ہے کہ سمیرہ راجپوت کو کچھ لوگوں نے زہر دے کر مارا ہے، جو مبینہ طور پر ان پر جبرن شادی کا دباؤ بنا رہے تھے۔ اس معاملے میں 2 لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے۔ پاکستان میں ایک اور خاتون ٹک ٹاک کنٹینٹ کریٹر کی مشتبہ حالت میں موت ہو گئی ہے۔ سمیرہ راجپوت نام کے ٹک ٹاکر کی لاش
اپنے گھر سے ملی ہے. ابتدائی رپورٹ میں یہ جانکاری ملی ہے کہ انہیں کچھ لوگوں نے زہر دے کر مارا ہے جو مبینہ طور پر ان پر جبرن شادی کا دباؤ بنا رہے تھے. سمیرا راجپوت کی 15 سال کی ایک بیٹی ہے, وہ بھی ایک ٹک ٹاک کریٹر ہے. بیٹی نے الزام لگایا ہے کہ کچھ لوگوں نے میری امی کو زہریلی گولیاں دی جس سے ماں کی موت ہوئی. بڑی خبر آ رہی ہے غزہ ہی کے حالات کو لے کر. بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت غزہ میں آسمان سے یعنی کسی بھی طریقے سے راحتی اشیاء فوڈز وغیرہ گرائی جا رہی ہے. اسرائیل نے غزہ میں آسمان سے راحتی اشیاء گرائی اور ادھر سے بمباری بھی اسرائیل کا آتنکواد بھی جاری ہے. خوراک کا انتظار کرنے والے 23 فلسطینیوں کے شہید ہونے کی پھر خبریں آ رہی ہے. جی ہاں, اسرائیلی فوج نے امدادی ٹرکوں کو غزہ جانے دینے کے لیے 3 علاقوں غزہ سٹی, دیر البلا اور مواسی میں روزانہ 10 گھنٹے کی لڑائی بندی کا اعلان کیا ہے. حالانکہ حماس کے خلاف مہم جاری رکھنے کے بعد بھی اسرائیل نے کہا ہے اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری شدید لڑائی کی وجہ سے غزہ میں حالات انتہائی سنگین ہو چکے ہیں. کھانا نہ ہونے کی وجہ سے لوگ بھوکے مر رہے ہیں. اس دوران اسرائیل نے غزہ کے کچھ علاقوں میں روزانہ 10 گھنٹے کے لیے لڑائی روکنے کا اعلان کیا ہے, لیکن ابھی بھی پوری طرح امن قائم نہیں ہو سکا ہے اور تازہ حملوں میں تقریباً 38 لوگوں کے مرنے کی اطلاع ہے. اسرائیل نے فضائی راستے سے راحتی اشیاء گرانی شروع کر دی ہے. اس نے یہ قدم عالمی دباؤ انٹرنیشنل پریشر کے بعد غزہ میں بھوک سے مرنے والے لوگوں کو غذا پہنچانے کے لیے اٹھایا ہے. بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں, ڈونلڈ ٹرمپ, جی جن کو لوگ کبھی سنکی بھی کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے, امریکہ کے صدر ہے. یہ الگ بات ہے کہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ بڈھوں نے پوری دنیا کو پریشان کر رکھا ہے جو 70 سال کے اوپر پہنچ گئے ہیں اور کہیں پر وزیر اعظم بنے ہوئے یا کہیں پر پریزیڈنٹ بنے ہوئے ہیں. لیکن خیر, ٹرمپ نے ابھی یہ خبر آ رہی ہے کہ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کو ٹرمپ نے تجارت کی دھمکی دی. ہندوستان پاکستان تنازع کا پھر ذکر کیا. یعنی ایک طرف جو ہے ہمارے نریندر مودی بیچارے, ان کے وزیر خارجہ جے شنکر, یہ یہاں پر لوگوں کو سمجھا رہے کہ نہیں, ٹرمپ کے بولنے پر جنگ نہیں رکی, ہندوستان پاکستان کی جنگ ٹرمپ کے دباؤ اور بولنے پر نہیں رکی. اور ادھر ٹرمپ جو ہے بار بار یہ بولے جاتا ہے کہ میں نے ہی ہندوستان اور پاکستان کی جنگ رکوائی, یعنی وہ ہمارے مودی جی کو ذلیل ہی کرتا جاتا ہے. خیر, اس وقت کمبوڈیا اور تھائی لینڈ کو تجارت کی دھمکی دے دی ہے ٹرمپ نے. دونوں ملکوں کی بارڈر پر واقع ایک قدیم ہندو مندر کے حقوق کو لے کر تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان ایک عرصے سے تنازع چلا آ رہا ہے. امریکی صدر ٹرمپ اب تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان سرحدی تنازع میں داخل ہو گئے ہیں. ٹرمپ نے دونوں ملکوں کو فوری طور پر جنگ بند کرنے کی دھمکی دی ہے. ناظرین, آخری بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں, امریکہ اور یورپی یونین, ان کے درمیان معاہدہ طے پا گیا, ایگریمنٹ ہو گیا. امریکہ اور یورپی یونین کے درمیان ہسٹوریکل بزنس ایگریمنٹ طے پا گیا ہے. صدر امریکہ ٹرمپ نے اس ایگریمنٹ کو اب تک کا سب سے بڑا تجارتی معاہدہ بزنس ایگریمنٹ قرار دیا ہے. امریکی صدر ٹرمپ اور یورپی یونین کے درمیان ایک بڑے اور تاریخی تجارتی معاہدے کا اعلان کر دیا گیا ہے. ٹرمپ نے اس معاہدے کو بڑا تجارتی معاہدہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ دونوں فریقوں کے لیے, یعنی امریکہ کے لیے بھی اور یورپی یونین کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوگا. ٹرمپ نے اس موقع پر کہا کہ اس ایگریمنٹ کے تحت تمام کنٹریز کی مارکیٹس کھول دی جائیں گی اور تمام شعبوں میں یورپی یونین پر 15% محصولات عائد کیے جائیں گے. اس کے ساتھ یورپی یونین امریکہ سے فوجی ساز و سامان کی خریداری میں بھی اضافہ کرے گی. توانائی کے شعبے میں بھی یورپی یونین امریکہ سے تقریباً $150 بلین کی توانائی خریدے گا, جس سے دونوں ممالک کا اقتصادی تعاون مزید مضبوط ہوگا. اس کے علاوہ یورپی یونین امریکہ میں $600 ملین کی سرمایہ کاری کرے گی, جس سے امریکی معیشت بھی مضبوط ہوگی. یعنی اس ایگریمنٹ سے دونوں ملکوں کو, یورپی یونین اور امریکہ دونوں کو فائدہ ہوگا. ڈاکٹر علی جو کہ ایک سیکسولوجسٹ BMS ڈاکٹر ہیں, سیکس کی سبھی سمسیا کے لیے سمپرک کریں. اس کے علاوہ نسوں کا درد, جوڑوں کا درد, گٹھیا وائے کا پکا علاج کیا جاتا ہے.
बवासीर खूनी हो या मस्से वाली हो जड़ से ख़त्म हो जाती है। शुगर बिना परहेज बिना अंग्रेजी दवाइयों के गारंटी के साथ बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। धात रोग या नाइट फॉल, इसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट करें। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ब्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट हकीम फरीद जो कि खानदानी देसी दवाओं से इलाज करते आ रहे हैं, जैसे मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर बिना अंग्रेजी दवाई बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, खुजली, बवासीर, खून या मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिल, मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, भी कांटेक्ट।